بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دل کی دنیا میں زندگی کے سارے واقعات اس طرح سے ہیں کہ جب اس عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسی ہی واقعے میں سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں بہت چھوٹا سا تھا اور ہمارے ایک دور کے رشتہ دار تھے اور گھر سے بہت دور رہتے تھے ہمارے، لیکن ہمارے والد صاحب کے اور والدہ کے ان سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ گھر سے دوری ہونے کی وجہ سے ہم لوگ وہاں کم جایا کرتے تھے، لیکن جب جاتے تو اس گھر میں بہت اکرام ہوتا۔ چھوٹے بچوں سے بھی پیار کے ساتھ بات ہوتی، بڑوں کے ساتھ بھی اکرام ہوتا۔ یہ تو ہوتا تھا، تو یاد ہے مجھے۔ وہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، اور ان لوگوں کی بات ہے جو ہمارے باپ اور ہماری باپ کی عمر اور ہماری ماں کی عمر کے تھے۔ سب دنیا سے گئے، اور جس کی بات سنانا چاہتا ہوں اور اہم بات ہے جس کے متعلق کرنا ہے، وہ بھی دنیا سے گئے۔ ہم تو ان کے گھر کا راستہ بھول گئے، اس لیے کہ ہم اب سے گاؤں جاتے نہیں، شہر جاتے نہیں۔ اس لیے وہ شہر میں ہم لوگ رہتے تھے تو وہاں سے اتنی دور پہ تھے کہ ہم تو راستہ بھی یاد نہیں رہا کہ کہاں ہیں۔ اور لیکن بات ایسی ہے کہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ مالدار گھرانہ تھا۔ بیٹی کی شادی جو اس وقت مجھ سے 10 سال تقریباً بڑی رہی ہوگی، مر گئی، اللہ اس کی مغفرت کرے، اور اس کا شوہر بھی مر گیا تو اس سے بڑے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان کا گھر آباد ہو گیا۔ گھر رہنے کو نہیں تھا تو اس لڑکی کے باپ نے اپنا ایک گھر جو اس کے گھر سے متصل تھا، ملا ہوا تھا، وہ دے دیا کہ تم لوگ کے پاس جب تک گھر نہیں رہتا جب تک اس میں رہ لو۔ چھوٹی بہن بازو میں گھر ہونے کی وجہ سے ملاقات کے لیے جاتی اور پوچھتی کہ باجی کیا کھانا نہیں بنایا؟ ارے بہن، کیا کھانا؟ 2 آدمی کے کھانے میں کیا لگتا ہے؟ بنایا، کھایا، کھلایا، برتن صاف کیا، سب رکھ دیا، کچھ کام تھوڑا ہی رہتا ہے یہاں پر۔ بڑی لاڈ پیار میں پلی ہوئی لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ اظہار اس کا اس طرح سے تھا، لیکن پتہ چلتا تھا کہ ایک وقت پکتا ہے، ایک وقت نہیں پکتا۔ کھانے کی تنگی میں مبتلا ہے، تو جب کھانے کی تنگی ہے تو دوسری تنگی تو اور زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن کھانا اہم ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن اس لڑکی نے فاقہ کیا، تکلیف برداشت کیا، اپنے شوہر سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ نہیں ہم جی لیں گے، ہمارا مقدر ہے، ہم جی لیں گے۔ ہم اگر ناشکری کریں گے تو ہماری خوشی چھن جائے گی۔ ہم یہی سمجھ لیں کہ اللہ نے کسی طرح سے بھی اپنے کو رہنے کی جگہ دے دیا، اپنی عزت کو پامال نہیں کیا، ہم بھوکے رہتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ آپ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ کام کرتے ہیں، لیکن جب تک نہیں نصیب کا ہے تو میں آپ سے فرمائش نہیں کروں گی۔ شوہر کہتا میں تم کو جانتا ہوں، تم ایک رئیس زادی ہو اور تمہارا بڑا ہی پیار لاڈ میں تمہاری زندگی گزری ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارا بڑا ہی خیال کیا ہے، تم گھر کی بڑی بیٹی ہو۔ وہ کہتی کچھ نہیں، یہ تو ہمارا نصیب ہے، آپ ہیں میرے ساتھ تو مجھے کیا غم ہے؟ آپ ہی تو میرے سہارا، آپ تو میرے سب کچھ ہے، سب سے بڑی خوشی تو آپ ہے، سامان دنیا کیا چیز ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد اس آدمی کو اس زمانے کا اللہ نے لکھپتی بنا دیا، اور پھر اس عورت کو جو سکھ چین دیا ہے اور آرام دیا ہے اس شکر کی وجہ سے دیا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ناشکری نے نعمتیں بڑھانے کے بجائے نعمتیں بڑھتی گئیں، ان کی نظروں میں گھٹتی گئیں، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں یہ بھی گھٹ گئے، اور ان کی نعمتوں نے ان کے گھٹا ہوا دکھا کر شیطان نے ان کے دل کو چین سکون چھین لیا۔ شوہروں سے ناجائز فرمائشیں نہ کرو، ان کو دکھ میں مت ڈالو۔ اگر کسی کو اجازت ہوتی تو بیوی سے کہا جاتا شوہر کو سجدہ کرو، اتنا بڑا مقام ہے اس شوہر کا، لیکن فرمائشوں نے اسے تنگ کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بری عادتوں سے بچائے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔